اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ورچوئل ہوتی جا رہی ہیں اور جلدی ہوتی جا رہی ہیں، ریئل چیزیں اور ہوتی ہیں، ورچوئل چیزیں کچھ اور ہو جاتی ہیں، آن لائن آرڈر کچھ اور کیا جاتا ہے، ڈیلیوری کچھ اور آ جاتی ہے۔ یہی بات سیاست کے اندر بھی آتی جا رہی ہے۔ آن لائن ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، ورچوئل ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، جبکہ حقیقی طور پہ کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک بحث جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ ہم نے اس کے اوپر 2 ولاگ کیے اور دونوں ولاگ کے اندر ہم نے مختلف نقطہ نظر پیش کیا، اور نتیجے کے طور کے اوپر ہمیں بھی لوگ جو ہے وہ سمجھانے آئے، جس طرح کے بلے کو سمجھانے آئی تھیں اس کی بہنیں اور بھرجائیاں جو تھیں وہ سمجھانے آئی تھی، اس طرح ہمیں بھی بڑے لوگ سمجھانے آئے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس وقت صفوی تہذیب کے زیر اثر جو مخلوق رہتی ہے، جو آبادی رہتی ہے موجودہ ایران کے اندر، یہ 350 سال پہلے ہی ان کا غلبہ ہوا اس علاقے کے اندر، ان کا خیال ہے کہ ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے جناب مسلم تاریخ بدل گئی ہے، تئی پھر گئی ہے، اور جناب یہودیوں کی کشتوں کے پشتے لگا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اس کے ناقد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح یہ فراڈ کرتے آئے ہیں، انہوں نے ہر تہذیب کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور یہ جلدی ٹیم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہے نا، کسی زمانے میں یہ وہ جو رومن سویلائزیشن سی اس سے ٹیم ہو گئے تھے اور کئی سال تک یہ ہائبرنیشن میں رہے تھے، پھر یہ باہر سے نکل کے انہوں نے اپنا وہ جو ہے مجوسیوں والا پھر وہ سارا کر لیا تھا، اور پھر یہ اسلام سے ٹیم ہو گئے اور پھر باہر نکل آئے، اور وہ 500-700 سال کے بعد پھر انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ تو وہ ان کا یہ مطلب کہ کہنا ہے کہ جناب جب ایک تہذیب اتنی زیادہ ریزیلینٹ ہو تو اس کو تو دبانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے پھر وہ کر لیا، اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیا ہے اس طرح کی باتیں۔ ہمارا ان دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے دونوں باتیں درست کر رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ ایران کی موجودہ جو سویلائزیشن کے حامی یا ان کے جو کہہ لیں ان کی ایک خاص تاریخ رہی ہے، ان کے اوپر جب سخت وقت آتا ہے تو وہ سر جھکا کے وقت گزار لیتے ہیں، 1-2-3 صدیاں، اس کے بعد پھر سر اٹھا لیتے ہیں۔ اب یوں اس کو دیکھ لیں کہ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور معاشی پابندیاں امریکنز نے لگائی ہیں۔ اب ان معاشی پابندیوں کے 2 پہلو ہیں۔ ان معاشی پابندیوں کے باعث ایران کے اوپر مسلط اقلیت جو ہے وہاں کے لوگوں کا استحصال کرنے میں کامیاب رہتی ہے، ان کو رج کے کوٹتی ہے، 20-20 ہزار کو پھانسیوں پر لٹکا دیتی ہے، ٹھیک ہے، خواتین کو گلے کاٹ دیتی ہے کیونکہ انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا، سر نہیں ڈھانپا ہوتا، اور کیا ظلم ہے وہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ویسٹ جو ہے نا وہ کندھے چکا کے کہتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ کس آسانی سے ویسٹ ان کو کلین چٹ دے دیتا ہے، کی خیال ہے؟ ذرا آپ اس پہلو کے اوپر بھی تو سوچیں نا۔ اگر اسی ایران پہ یہ پابندیاں نہ لگی ہوں، اس کے ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہوں یا دوسری دنیا کے ساتھ معاشی تعلقات ہوں، ویسے دوسرے تعلقات تو ہیں ہی، لیکن دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات ہوں، تو کیا ایران کی ملا رجیم جو ہے وہ سب کے ساتھ یہی سلوک کر سکے جو اب وہ وقتاً فوقتاً اور زیادہ فریکوینٹلی اپنے ہاں اقلیتوں کے ساتھ اور اپنے ہاں جو ملا رجیم کے خلاف خیالات رکھتے ہیں ان کے خلاف کرتی ہوئی پائی جاتی ہے؟ کیا وہ کر سکیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ایران کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی
پرپز کے لیے لگائی گئی ہیں کہ ایران کے عوام کو کنٹرول کیا جا سکے. ادروائز آپ 50s کے اندر، 60s کے اندر اور 70s کے اندر تاآن کے ملا جو ہے وہ لینڈ نہیں کر گئے انقلاب کے نام کے اوپر، اور انہوں نے کمیونسٹ تودا پارٹی کا لایا ہوا انقلاب ہائی جیک نہیں کر لیا. تب تک آپ دیکھیں سب سے زیادہ ماڈریٹ معاشرہ تھا. مطلب چرسوں کے ذکر بھی وہاں پہ بہت تھے اور جھاڑیوں کے ہلنے کی داستانیں بھی وہاں پہ بہت ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس وقت کا ہی بنایا ہوا نا جس پہ آج تک انقلاب تیر رہا ہے. انقلاب نے تو میرا خیال زیادہ سے زیادہ کوئی ٹریفک ٹنل بنائے ہیں، یا اگر 4 ٹریک کی وہاں پہ میٹرو چلتی تھی تو اس کو 8 ٹریک کر دیا ہے. کوئی نیا انفراسٹرکچر تو انقلاب نے نہیں بنایا نا، آنے کے بعد سسٹین کیا ہے، سروائیو کیا ہے پابندیوں کے اندر. تو ان اے وے ان کی حمایت ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ اب اس کے مقابلے کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے عرب پینسولا کی چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں اور مختلف خطوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور ان خطوں کو انہوں نے اپنی مرضی کے نام دے دیے ہیں، ان قبائل کے اگر کرتوت کو ہم دیکھیں تو دنیا کے تمام شرعی عیب ان بادشاہوں کے اندر یا رولنگ جنتا کے اندر پائے جاتے ہیں. وہاں سے ان کے پاس بیش بہا دولت ہے. اس دولت کو لٹانے کے لیے وہ دنیا کے اندر جو بھی ممکنہ طور کے اوپر ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں یا طریقہ کار ہو سکتے ہیں ان کے اوپر کار بند رہتے ہیں. دنیا کی جدید سے جدید اور قدیم سے قدیم برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے. ان کے ذاتی طور پہ گھر جو کہ بیسک یونٹ ہوتا ہے ایک نسل کو اگلی نسل تک لے کے جانے کا، وہ تباہ و برباد ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی بیویاں جو انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے، یاشی کے لیے شادیاں کی ہوئی تھیں ان کے ساتھ، ان کو چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں. کوئی فرانس میں جا کے پناہ گزین ہو گئی ہے، کسی نے جا کے برطانیہ کے اندر کیس کر دیا. یہ میں ایران کے بالمقابل جو ریاستیں پائی جاتی ہیں وہ میری اینٹی تے پابندی نہ لا دیں، کدی کدی سانوں بھی جانا پہنتا ہے. تو جو ریاست، اس لیے نام نہیں لینا، یہ جو ریاستیں پائی جاتی ہیں آپ سمجھ لیجئے ایک بات. دوسری بات، وہاں پہ انہوں نے اپنے باشندوں کو جو ان کے نیشنل ہیں ان کو سہولتیں دے دے کے سپوائل کر دیا ہے، ان کو کام نہ کرنا پڑے. اور سہولتیں دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف جو ہیں وہ میدان عمل میں نہ نکل آئیں، میدان مزاحمت میں نہ نکل آئیں. تو لہٰذا ان کے گھر میں آٹا بھی چھاڑ آؤ، گیہوں بھی چھاڑ آؤ، چاول بھی چھوڑ آؤ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کے گھر میں پھینک آؤ. ان میں سے جو نہ لے اس کے گیٹ کے اوپر سے اس کے گھر میں پھینک کے آؤ، ٹھیک ہے، بلکہ گھر کے باہر ڈھیر لگا کے آ جاؤ، خود ہی باہر نکلے گا تو اٹھا لے گا. بیشتر جو ہوتے ہیں عربی وہ یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ مسکین بنگلہ دیشی کو یا مسکین پاکستانی کو اٹھوا دیتے ہیں، مسکین افغانی کو اٹھوا دیتے ہیں لے جا چوک کے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ریاستیں یہ حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ بندے کے پتر والی کوئی گل ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ تمام جو بے شرم اور بے حس لوگ ہیں جو کہ اس امر کے انتظار میں تھے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کیوں کھڑے ہوں یا ہم اسرائیل سے کیوں لڑیں. اب یہ ایران لڑے. اب ایران جو ہے جعلی لڑا ہے جی، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، جعلی لڑا ہے، لڑ پڑا ہے، ٹھیک ہے، لڑ پڑا نا. اس نے جعلی کر کے پھینک دیا جی، ایسے کر کے کاغذ کا بنا کے میزائل پھینک دیا. حضور آپ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، آپ کو تو سخت زبان سے مذمت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. یہ اتنے عرب حکمران اتنے بے شرم ہیں کہ مذمت کرنے کے لیے بھی کوئی OIC جیسا اجلاس بلاتے ہیں کہ ایک کولیکٹیو سٹیٹمنٹ دے دیں گے تاکہ ہم سنگل آؤٹ نہ ہو جائیں کہیں کہ ہم نے کوئی بڑے سخت الفاظ کے اندر مذمت کر دی. اور عربوں کی کیا مذمت کرنی یار؟ اردوان نے کوئی چھوٹی چولیں ماری ہیں، اردوان نے کم بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم عربوں کو ہی صرف سنگل آؤٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور باقی ملائیشیا وغیرہ کی تو خیر اتنی حربی اور یہ والی قوت ہی نہیں تھی کہ اس سے ہم توقع کرتے. ایران نے
اسرائیل کی طرف منہ کر کے منہ سے ٹھا گار دیا، ایسا کہا دینے ٹھا گار دیتا. یار آپ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ توفیق نہیں ہوئی اور ایران بازی لے گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اب جناب جو ان کے حامیان ہیں وہ پاکستان کی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے مختلف قسم کے میمز بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخ کا دھارا جب آگے گزر جاتا ہے تو اس گزرے ہوئے دھارے کے بعد آپ 100 سر پٹکتے رہیں وہ واپس نہیں آتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، 7 اکتوبر کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 7واں مہینہ چل رہا ہے. آپ حرمین شریفین کے وہ کیا کہتے ہیں محافظ ہوں، خادم حرمین شریفین ہوں، یا آپ جو کچھ مرضی ہوں، آپ نے فلسطینیوں کے بارے میں منہ سے لفظ نہیں نکالا، ٹھیک ہے. اب ایران کی واہ ہو رہی ہے، مسلم ورلڈ کے اندر بلے بلے ہو رہی ہے، اور ان کو شرم آ رہی ہے. تو اس شرم کے اندر جو ہے وہ اس کو اس ایران کے حملے کو جعلی قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں حملہ تو ہویا ہی نہیں، ٹھیک ہے. بہرحال ایران نے بھی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کا پورا کیلکولیشن کر کے اور انہیں بتا کے امریکیوں کو کہ ہم یہ کام کرنے لگے، بس اس سے زیادہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے کاروائی ڈال دی ہے. بات پھر وہی ہے کہ آپ ڈال لیتے ہیں. آپ کے تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں نا، امریکہ آپ کو زیادہ کامیاب ڈرامہ کروا دیتا، اس سے زیادہ کامیاب ڈرامہ کروا دیتا. یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، اور اس قتل عام کے جاری رہنے کے اندر ایران بھی اتنا ہی شریک ہے جتنا عرب ممالک شریک ہے. ان بیچاروں کی اس دنیا کے اندر کوئی شنوائی نہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ سر عام قتل کیے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں سر عام گولیوں سے بھونی جا رہی ہیں، ان کے نوجوانوں کے سر اڑائے جا رہے ہیں، اوپر بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں، لیکن ان کی اس دنیا کے اندر کوئی شنوائی نہیں. رحم میرے مولا رحم. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.